بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ہنس رہے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں لذتوں کو ختم کرنے والی موت یاد ہوتی تو تم اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو یاد کرتے تو تم ہنستے نہ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ لذات کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آؤ چلتے ہیں آگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں موت کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی ہو، پھر کسی انسان کے جسم یعنی اس کے جسم کے اندر اس ٹہنی کو ڈال دیا جائے اور پھر وہ ٹہنی جو ہے وہ ہر رگ کے اندر پیوست ہو جائے، یعنی ہر رگ کے اندر وہ کانٹے جو ہیں اس کے چھپ جائیں۔ پھر کوئی طاقتور انسان اس ٹہنی کو اپنے زور سے اپنی طاقت سے کھینچے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس ٹہنی کی زد میں آتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، جو اس ٹہنی کی زد سے بچتا ہے وہی بچ سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ موت اس قدر تلخ ہے، اس قدر سختیاں ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی بہت سختیاں ہیں۔ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم کس چیز پہ غافل ہیں، کس چیز سے ہم اس طرح مزے سے بیٹھے ہیں؟ کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی فضول باتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی کے شکوے کر رہے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی گالی گلوچ کر رہے ہیں، کبھی بدنگاہی کر رہے ہیں، کبھی شراب خوری کر رہے ہیں، کبھی جوا بازی کر رہے ہیں، کبھی سود خوری کر رہے ہیں، کبھی چوریاں کر رہے ہیں، کبھی ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ مرنا تو میں نے بھی ہے، اور جب میری موت کا وقت آئے گا اور جب میرے سامنے میرے اعمال آئیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ میں تو ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہا۔ تو میرے پیارے بھائی، آج بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگ، اپنے اللہ سے توبہ کر۔ میرے پیارے بھائی، میرے سونے ویر، میرے پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ہم کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم حقیر ہیں۔ میری بات یاد رکھو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو بڑے بڑے محلات والے بادشاہ تھے، جن کی نہ جانے کہاں تک حکومتیں تھیں، جب موت آئی تو وہ بھی موت سے بچ نہ سکے، چونکہ یہ میرے رب نے اپنے بندے سے ایسا وعدہ لیا ہے کہ بندے نے اپنے رب کے حضور میں لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ ارے مٹی سے بننے والے، تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے جس مٹی سے ہمیں خدا نے پیدا کیا اس کے اوپر ہم دھناتے پھر رہے ہیں، اکڑ کر پھر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے جس بازاروں سے میں اور تو گزر رہے ہیں، شاید اسی بازار میں میرا کفن بھی پڑا ہو جو میرے مرنے کے وقت مجھے نہ جانے کون پہنائے گا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس قدر محتاج ہوں گا کہ غسل بھی کسی نے دینا ہے، کفن بھی کسی نے پہنانا ہے؟ پھر اس قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں جب وہ چھوڑ کے آئیں گے میرے پیارے بھائی، تو جب منکر نکیرین آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نکیرین جو منکر اور نکیر آئیں گے ان کو کیسے جواب دو گے جب تمہیں پتہ ہی نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا؟
میرے رب نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا حکم آیا۔ نہ تم نے حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی پرواہ کی، جہاں سے آیا مال کو اکٹھا کرتا رہا۔ مال کی ہوس نے تجھے اس قدر بہرا اور اندھا کر دیا کہ تو نے کچھ بھی نہ سوچا کہ میں نے جس مال کے حقیقی کے پاس جانا ہے اسے کیا جواب دوں گا۔ میرے محترم بھائی، آج توبہ کر لے، چونکہ آج تیری توبہ جو ہے وہ تجھے سنوار دے گی۔ مرنے کے بعد تیرے کسی کام میں کوئی تیرا مال نہیں آئے گا۔ جس اولاد کے لیے تو حرام کماتا رہا، تجھے کیا پتہ کل تیرے لیے ان کے ہاتھ بھی نہ اٹھیں، کل تیری جو حرام کمائی ہے اس سے وہ عیاشیاں کریں، اس سے وہ شراب خوری کریں، اس سے وہ بدکاری کریں، اس سے وہ برائی کے اڈے چلائیں۔ تو جب تک وہ برائی کرتے رہیں گے جو تو نے حرام کما کے ان کو دیا ہے، تو گناہ میں تو بھی اسی طرح شریک رہے گا، چونکہ تیرے اوپر ان کا عذاب پڑتا رہے گا۔ کیوں کہ تو نے زندگی میں توبہ کا دروازہ جو ہے اس کی طرف دستک نہ دی، اپنے رب سے معافی نہ مانگی۔ توبہ کر لے، توبہ کرے گا تو خدا کی رحمتیں تجھ پہ آ جائیں گی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر تو نے درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود کے نذرانے پیش کرتا رہا، تو خدا کی قسم تو نمازیں پڑھتا رہا، تو پھر خدا کی رحمتیں تجھے اپنے کرم میں لپیٹ لیں گی۔ میرے پیارے بھائی، جب تک تو اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا، اپنے رسول کی محبت حاصل نہیں کرے گا، تو کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کے دعوے کرنے لیکن نماز کے قریب نہ جانا، اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کے دعوے کرنے، کبھی میرے پیارے بھائی قرآن پاک نہ پڑھنا، اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کے دعوے کرنے، کبھی زکوٰۃ نہ دینی، اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کے دعوے کرنے، رمضان المبارک میں کبھی رمضان کے روزے نہ رکھنا، اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کے دعوے کرنے، استطاعت ہونے کے باوجود حج پہ نہ جانا، پھر تو کہے میں عاشق ہوں، تو جھوٹا ہے۔ عاشق وہی ہے جس نے سنت مصطفیٰ کو اپنا لیا، جس نے حکم مصطفیٰ کو اپنا لیا، جس نے اللہ کے فضل سے قرآن مجید کو اپنا رہبر و ہادی مان لیا، وہی انسان کل کنارے لگے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ جنت اسی مومن کے لیے کھلتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا ہو جاتا ہے۔